السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ سب سے پہلے ناظرین گرامی، ہندوتوا ہر دن کس طرح سے اپنے نفرت کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے نفرت کا بیج بو رہا ہے اور مسلمانوں کے خلاف کس طرح سے صورتحال بگاڑنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کی کچھ مثالیں میں جو تازہ ویڈیوز آئی ہیں اس کے حوالے سے رکھوں گا۔ یہ راجستھان میں مساجد کے دیواروں پر میڈیا کے سامنے کہیں یا کیمرے کے سامنے چسپاں کرتے ہوئے بینرز کو ہنومان چالیسا کے حالات بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے یہ درندہ۔ اب یہ نیسیے UAPA جیسا معاملہ ہے، حالات کو بگاڑنے کی کوششیں کرنا، لیکن اس کے خلاف معاملہ درج نہیں ہوگا۔ کیوں درج نہیں ہوگا؟ لوگ کہیں گے کہ ہنومان چالیسا کسی دیوار پہ لگانا کیا غلط ہے؟ یہی اگر کوئی اللہ اکبر کے نعرے کسی مندر پہ لکھ دیں گے تو کیا صورتحال بنتی ہے آپ جانتے ہیں۔ یہ حد سے زیادہ اس وقت نفرتیں پھیلانے کی کوششیں ہو رہی ہے ناظرین گرامی۔ راجستھان کا یہ منظر، راجستھان کے کسی علاقے کا، بلکہ میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو، یہ دیکھ لیجئے گا، آپ سنیے گا، پھر اس کے بعد ایک اور ویڈیو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہنومان چالیسا لگ چکا، ٹھیک ہے بھائی، کیسا لگ رہا مسجد پہ؟ راجستھان گوگا میڈی کا بدلہ اب ان مسلمانوں سے لیا جائے گا۔ سامنے مسجد ہے اور یہ ہے ہنومان چالیسا، اور یہ ایک مسجد نہیں، پتہ نہیں کتنی مسجدوں پہ لگے گا، ایک کتنے سال ہے۔ جب ہمارے جہارویر گوگا میڈی پہ راجستھان یہ مندر پہ کلمہ لگا سکیں تو ہم مسجد پہ ہنومان چالیسا کیوں نہیں لگا سکتے؟ اب اس میں میرا سیدھا مقصد یہ ہے کہ کلمہ لگانے والے انہی کے پوروج تھے، یہ مسلمان ہی تھے، تو ان مسلمانوں کو ہمارے مندر سے خود اپنے آپ ہی اپنے ہاتھوں سے کلمہ ہٹانا پڑے گا۔ اس کے بعد آئیے آپ غازی آباد، دکش چودھری اور ڈاکٹر پرکاش اس وقت لوگوں کو غازی آباد میں 11 بجے آج 9 جنوری کو جمع ہونے کی آواز لگا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت وہاں پر پنکی چودھری کو اور بھی بہت سارے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ لوگ تلواریں بانٹ رہے تھے، بہت سارے لوگوں کے خلاف معاملہ درج کر کے انہی کے حمایت میں یہ درندے جو ہے جمع ہو کر کے لوگوں کو جمع ہو کر حالات خراب کرنے کی دعوت دے رہے کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں جہادی اور نہ جانے کیا کیا الفاظوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ لگاتار نفرت پھیلانے والے ان لوگوں کی ویڈیوز ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہر دن دیکھی جا رہی ہے، اور پھر صورتحال UP اور آس پاس کے علاقوں میں لگاتار بگڑتی جا رہی ہے، لیکن ان کے خلاف کسی بھی طرح کی کارروائی نہیں۔ اب دیکھیے کہ کس طرح سے نوئیڈا اتر پردیش سے ایک ویڈیو آئی ہے جہاں پر ایک مسلم نوجوان کو موہت ٹھاکر اور اس کے دوستوں نے اس کے کمرے میں جا کر کے بری طرح سے مارا ہے، گندی گندی گالیاں دی ہیں، درندوں کی طرح ٹوٹ پڑے ہیں، حیوانیت کی حدیں پار کر رہے ہیں۔ کیا ان کے خلاف یہ نیسیے اور UAPA کے خلاف معاملے درج ہوں گے جو لگاتار اس وقت پرامن ماحول میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے اس وقت ان تمام چیزوں کو شیئر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہ کچھ وہ ویڈیوز ہیں ناظرین گرامی جو سامنے آ جاتی ہیں بصورت دیگر اندرونی سطح پر، بالخصوص UP میں
اور دلی کے آس پاس کے علاقوں میں، ہریانہ کے آس پاس کے علاقوں میں حالات بہت خراب ہیں. جیسے مثال کے طور پر وہ خبر بھی شاید آپ تک پہنچ چکی ہوگی جس میں ایک اور جو ہے نوجوان، مسلم نوجوان کا یا مسلم شخص کا جھارکھنڈ میں پیٹ پیٹ کر قتل کر دیا گیا. جھارکھنڈ کے گوڑا ضلع میں گائے چوری کے شبہ میں ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا. 45 سالہ مسلم شخص کو مبینہ طور پر درندوں کی بھیڑ نے، حیوانوں کی بھیڑ نے، شیطانوں کے چیلوں نے تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کیا. یہ واقعہ بدھ کی رات پراہیات تھانہ علاقے کے تحت مٹھانی گاؤں میں پیش آنے کی بات کہی گئی ہے. نیو انڈین ایکسپریس کی رپورٹ آئی ہے جس میں مقتول کی شناخت پپو انصاری کے طور پر ہوئی، جو پاتھرا گاما تھانہ حدود کے رانی پور گاؤں کا رہائشی تھا. پولیس کے مطابق چند افراد نے اسے مبینہ طور پر مویشی چوری کے الزام میں پکڑ کر بری طرح زد و کوب کیا. اس کے نتیجے میں اس کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی. واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس JPN چودھری نے بتایا کہ معاملے کی تفتیش جاری ہے اور جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ واقعہ کن حالات میں پیش آیا اور اس میں کون کون افراد ملوث ہیں. انہوں نے کہا کہ تفتیش مکمل ہونے کے بعد ہی مزید تفصیلات فراہم کی جا سکیں. چوری کا معاملہ ہو، کوئی بھی ہو، لیکن ان ہندوتوا درندوں کو کون اتھارٹی دیتا ہے کہ وہ کسی کو بھی اتنا مارے کہ اس کی جان چلی جائے. تو یہ ناظرین گرامی وہ خبریں ہیں جو کسی نہ کسی اعتبار سے سامنے آ ہی جاتی ہیں، تو پھر آپ اندازہ، جس پر زیادہ بحث نہیں ہوتی، چھپا دیے جاتے ہیں. مخصوص لوگوں میں ہندوتوا ذہنیت کے حامل لوگوں کی وہ ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں اور عداوتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکل کر کے سامنے آتا ہے. ہاں، پولیس کہاں چوکنا نظر آتی ہے آپ کو کہ کوئی احتجاج کر رہا ہے تو وہاں پہ چوکنا نظر آتی ہے. جیسے کہ کل ویسٹ بنگال میں جو کچھ ایجنسیاں چھاپہ ماری کارروائی کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے دلی میں آج احتجاجات درج کیے. ویسٹ بنگال سے تعلق رکھنے والے مختلف MPs، ممبران پارلیمنٹ، ان کو جو ہے پولیس کھینچ کر کے لے گئی. گرفتار کر کے گاڑی میں بٹھائے جانے کے بعد مہوا مترا کس طرح سے اپنے بنگالی بھائیوں سے مخاطب ہے، آپ دیکھ لیجئے گا. اس درمیان میں اس کی رپورٹنگ کرنے کے لیے پہنچے تھے تو ان کو دلال کہہ کر کے لوگ جو ہے وہاں پر ان کی حقیقت اور ان کے اوقات دکھانا شروع کر دیا ریپبلکن TV کے رپورٹرز کو. یہ دیکھیے دونوں ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں. লোকতান্ত্রিক অধিকার আমরা ওখানে বসে কালকে রেডের প্রোটেস্ট করছিলাম. এরা দিল্লি পুলিশকে এনে আমাদের টেনে হিচড়ে কিভাবে বাসে করে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাচ্ছে. সারা বাংলার লোক, সারা ভারতবর্ষের লোক দেখুন, এদের বুকের পাটা নেই. আমি তো বলবো এরা বেগুনের বাচ্চা. এরা যদি বাঘের বাচ্চা দেখতে চান তো TMC কে দেখুন. বিজেপি হলো বেগুনের বাচ্চা, TMC হলো বাঘের বাচ্চা. দেখে যান আপনারা বাংলার লোক. মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাঘিনী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্নিকন্যা. এই দালাল, 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 এই তো দালাল, এই তো দালাল, এই তো দালাল. এই
तो नाज़रीन गिरामी, ये हमारे भारत के अंदरूनी सतह के हालात हैं जो कब बदलेंगे कुछ पता नहीं है। नफ़रतें अपने हुदूद पार कर रहे हैं, वो सियासी दुश्मनियाँ हो, मजहबी दुश्मनियाँ हो, जो कुछ भी कहे। अब उत्तर प्रदेश में वोटरों की तादाद के लिए दो मुख्तलिफ आदाद शुमार सामने आने के बाद इलेक्शन कमीशन भी, हुकूमतें भी एक बार फिर घेराव में आ गई हैं। खुद इलेक्शन कमीशन ने जो फराहम किए हैं SIR के अमल को दरहम बरहम बताया जा सकता है। SIR वोटर ड्राफ्ट लिस्ट में 126 मिलियन वोटरों की फहरिस्त है, जबकि चंद माह कबल उत्तर प्रदेश में पंचायती इंतखाबात के लिए तैयार की गई फहरिस्त में कुल 161 मिलियन वोटर्स हैं। अगर पंचायती इंतखाबात में तैयार की गई इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त में 161 मिलियन वोटर्स हैं और अब हाल ही में लाई गई 126 मिलियन वोटर्स हैं, तो बाकी के नाम कहां गए? नाम कटने के बावजूद भी जैसे माना जा रहा है कि 3 करोड़ की आबादी के वोट कट गए हैं, तो बाकी कहां गए हैं? उत्तर प्रदेश में बालिगों की कुल आबादी भी तकरीबन 160 मिलियन बताई जाती है, तो क्या तकरीबन 35 मिलियन दुरुस्त वोटर्स के नाम SIR ड्राफ्ट लिस्ट से खारिज किए जा रहे हैं? कैसे मुमकिन हो पा रहा है? पंचायती इंतखाबात के लिए CI की SIR रियासती इलेक्शन कमीशन की फहरिस्तें तकरीबन एक ही वक्त में वोटरों की गिनती करती हैं, लेकिन तादाद में बहुत ज़्यादा फ़र्क ने सवालात को जन्म दिया है। इंतखाबी तजियाकार स्वराज इंडिया के सरबराह योगेंद्र यादव ने भी सवालात उठाए। उन्होंने इस तजाद को कुदरती तजुर्बा करार दिया। सोशल मीडिया इंडियन एक्सप्रेस में एक मजमून में उन्होंने कहा कि तजाद SIR के अमल में खामियों को वाज़ेह तौर पर बेनकाब करता है कि किस तरह ये जल्दबाजी में कर रहे हैं और लोगों को उनके हुकूक से महरूम कर रहे हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, हैवानियत की इंतहा हुई है। कॉलेज में सरेआम एक तालिबा की तजलील की गई है, जिसकी वजह से तालिबा डिप्रेशन का इस कदर शिकार हो गई कि उसकी मौत ही वाक़ई हो गई। हैदराबाद के मुज़ाफ़ात से आने वाला ये वाक़या बड़ा झंझोड़ने वाला है और तालीमी इदारों में पेश आने वाले तजलील की कार्रवाइयों या उनकी कार्रवाइयाँ किस कदर हदों को पार कर रही हैं, उसकी एक मिसाल है। बच्चों को तालीम और तरबियत का दर्स देने वाले असातिज़ा ही जब दरिंदगी पर उतर आएँ तो उसके नताइज कितने होलनाक हो सकते हैं, कितने ख़तरनाक हो सकते हैं, उसकी दर्दनाक मिसाल शहर हैदराबाद के मलिकाजगरी के सरकारी जूनियर कॉलेज में सामने आई है। तफसीलात के मुताबिक मलिकाजगरी के सरकारी जूनियर कॉलेज में इंटरमीडिएट की तालिबा वर्षिनी एक दिन मामूली ताख़ीर से कॉलेज पहुंची। इसी बात को बहाना बनाकर लेक्चरर्स श्री लक्ष्मी और मधुरमा ने उसे तमाम तालिबात के सामने खड़ा करके बदतरीन ज़हनी अजियत दी। इतलात के मुताबिक लेक्चरर्स ने निहायत गैर अखलाकी और तौहीनामेज़ सवालात करते हुए कहा कि कॉलेज देर से क्यों आई हो, क्या तुम्हें वो जो मखसूस अय्याम होते हैं ख़वातीन की, उस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हुए उसका हवाला दिया, ड्रामे कर रही हो, सबूत दिखाओ। असातिज़ा के अल्फाज तालिबा के लिए नाकाबिल बर्दाश्त साबित हुए और वो शदीद ज़हनी सदमे में मुब्तला हो गई। कॉलेज में होने वाली इस जिल्लत को बर्दाश्त न कर पाने के बाइस वर्षिनी मुकम्मल डिप्रेशन में चली गई। घर पहुंचने के बाद भी वही तौहीनामेज़ बातें उसके जहन में गर्दिश करती रहीं, जिससे उसकी जहनी कैफियत मज़ीद बिगड़ गई। इसी दौरान वो घर में ही बेहोश होकर गिर पड़ी। घबराहट में मुब्तला वालिदैन फ़ौरन उसे हॉस्पिटल ले गए, तहम डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया, जिससे घर में कोहराम मच गया। इधर वर्षिनी की मौत को लेक्चरर्स की जहनी हरासानी का नतीजा करार देते हुए घर वालों और तलबा तंजीमों ने कॉलेज के सामने ज़बरदस्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि तालिबा को जहनी तौर पर हरासा करने वाली श्री लक्ष्मी और मधुरमा को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके मुलाजिमत से बर्खास्त किया जाए। पुलिस इस वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश कर रही है। किस कदर भयानक ये वारदात है नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं। ये हादिसा है कि जो है
اس قدر کسی کو آپ پریشان کریں کہ وہ ڈپریشن کی آخری حد کو پہنچ جائے اور بے ہوشی کے عالم میں اس کی موت ہی چلی جائے، تو یہ کہاں تک درست ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اساتذہ ہی اس کے قاتل ہے۔ ریاست آندھرا پردیش باپٹلہ ضلع کے نگرم منڈل میں ایک آرٹیسی بس بے قابو ہو کر تالاب میں اتر گئی ہے۔ چریال سے ریپڑلے جا رہی بس جیسی ہی چرکالاواری پارلم گاؤں کے مضافات میں ایک موڑ پر پہنچی تو یہ حادثہ پیش آیا۔ اسٹیئرنگ میں خرابی کے باعث بس ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو چکی تھی۔ تقریباً 40 مسافر سوار تھے۔ خوش قسمتی سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا، تمام مسافر بآسانی بس سے نکال لیے گئے ہیں۔ ادھر آل انڈیا جیولرز اینڈ گولڈ فیڈریشن بہار نے زیورات کی دکانوں میں بڑھتی چوریوں کو روکنے کے لیے ایک نیا اصول نافذ کیا۔ اس فیصلے کے تحت بہار میں اگر کوئی خاتون حجاب یا برقع پہن کر سونے کی خریداری کے لیے آئے تو بغیر جانچ کے انہیں دکان میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فیڈریشن کے مطابق اصول صرف خواتین تک محدود نہیں بلکہ مردوں پر بھی لاگو ہوگا۔ اگر کوئی مرد اسکارف یا ہیلمٹ کے ذریعے چہرہ ڈھانپ کر آئے تو پہلے اس کی شناخت اور جانچ کے بعد ہی دکان میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ فیڈریشن کی ریاستی بہار کے صدر اشوک کمار ورما نے یہ فیصلہ زیورات کی دکانوں میں بار بار ہونے والی چوریوں کے پیش نظر لیا ہے۔ ان کے مطابق بعض ریاستوں میں چور برقع پہن کر وارداتیں کر رہے ہیں اور بعض مواقع پر دکانداروں پر فائرنگ کے واقعات بھی پیش آئے ہیں، اسی لیے اقدامات کو سخت کیا گیا ہے۔ اشوک کمار ورما نے واضح اس فیصلے کا مقصد برقع یا حجاب پر مکمل پابندی عائد کرنا نہیں بلکہ صرف یہ شرط رکھی گئی کہ خریداری سے قبل چہرہ دکھانا لازمی ہوگا۔ انہوں نے عوام سے تعاون کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ قدم صرف سیکورٹی کے پیش نظر اٹھایا گیا ہے، اس کا اطلاق تمام افراد پر یکساں طور پر ہوگا۔ تو ناظرین گرامی، اپنی حفاظت کے لیے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ پہننے سے منع نہیں ہے، البتہ اپنی شناخت کر سکیں تاکہ کل حادثہ پیش آئے تو ان کے لیے جو ہے آسانی ہو۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔